بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بزت مني من أذاها فقد أذاني. صلوات عليه. سے معتبرہ گزارش ہے، ایک بار سورہ حق اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مشیر فاطمہ مرحومہ بنت نور الحسن مرحوم کی روح کو سلام. خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی مشہور معروف حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے: فاطمہ میرا ٹھولا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی، اور خدا کو اذیت دینے والا کافر ہوتا ہے. عزیزو، ہمارے یہاں چاہے کتنا بڑا غم پڑ جائے، اگر کربلا نہ ہوتی، اہل بیت اطہار کی مصیبت نہ ہوتی تو ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے میں بات کہتا ہوں کہ مجلس حسین ہمارے یہاں ہدایت کا بھی ذریعہ ہے، نجات کا بھی ذریعہ ہے، اور ایصال ثواب کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے. عزیزو، مجلس حسین کوئی بھی دنیا سے جب جاتا ہے ہمارے یہاں تو ہم مجلس حسین برپا کرتے ہیں. ان کے فضائل پہ ہم تھوڑا سا خوش ہو دیتے ہیں، ان کے مسائل کو یاد کر کے رو کے اپنا غم ہلکا کر لیتے ہیں. دیکھیے، دنیا میں آپ کوئی بھی مسئلہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو اختلاف ہی اختلاف ملے گا. اس
مسئلے میں کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا، کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا، کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا، لیکن موت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سب یہاں کیا ہے کہ موت حق ہے۔ بھائی زندگی، نوجوانوں بزرگوں، کبھی آپ نے سوچا کہ یہ ہے کیا؟ کبھی تنہائی میں سوچیے تو پتہ چلے گا کہ موت تو سب کو آنی ہے، لیکن اس سے پہلے جو آدمی کو زندہ رکھا ہے، جو زندگی پروردگار نے دیا ہے، یہ کیا ہے؟ صحیح معنوں میں زندگی خالق کائنات کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس زندگی کو بچا کے رکھنا چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی بندگان خدا ہیں جو زندگی کو واپس کر کے حیات جاوید کا خلعت پہننے کو زندہ رہتے ہیں۔ یہ زندگی ختم ہو جانے والی چیز کا نام ہے، یہ زندگی مٹ جانے والی چیز کا نام ہے، یہ زندگی فنا ہو جانے والی چیز کا نام ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، انسان مر جاتا ہے مگر انسان کا کردار باقی رہ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے سامنے کتنی بڑی بڑی شخصیتیں تھیں، آج نہیں رہی۔ تو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے، شخصیت بھی فنا ہوگی، اسے بھی مٹنا ہے، اسے بھی ختم ہونا ہے۔ جیسے انسان مر جاتا ہے، انسان کا کردار باقی رہ جاتا ہے، ویسے شخصیت بھی فنا ہو جائے گی، مگر شخصیت کے متعلق جو واقعات ہوں گے اچھے اچھے، وہ دنیا والوں کو یاد رہیں گے۔ ورنہ اہل علم و تشریف فرمائے میرے سامنے علمی چہرے، دیکھیں نہ آپ کی آنکھیں ہمیشہ دیکھتی رہیں گی، نہ میری، نہ آپ کی زبان ہمیشہ بولتی رہے گی، نہ میری، نہ آپ کے کان ہمیشہ سنتے رہیں گے، نہ میرے، نہ آپ کے ہاتھ ہمیشہ حرکت کرتے رہیں گے، نہ میرے، بلکہ ایک دن مٹی میں مل کر کے پھر اپنی شکل میں آ جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی مٹی سے بنے اور مٹی میں چلے جاؤ گے۔ لیکن ہاں، اگر تم نے ان ہاتھوں سے اچھائیاں کی ہیں، اگر تم نے ان ہاتھوں سے اچھائیاں کی ہیں تو وہ بات دنیا والے یاد رکھیں گے۔ اگر اس زبان نے سچ بولا ہے تو وہ بات دنیا والے یاد رکھیں گے۔ اس دماغ نے اگر نصرت حق میں سوچا ہے تو وہ بات دنیا والے یاد رکھیں گے۔ اس دماغ نے اگر مخالفت حق میں سوچا ہے تو وہ بات بھی دنیا والے یاد رکھیں گے۔ دیکھیے نوجوانوں، تھوڑا سا ذہنی اعتبار سے قریب آئیے گا۔ دیکھیے زندگی کے دو رخ ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں، ویسے زندگی کے بھی دو پہلو ہیں، زندگی کے بھی دو رخ ہیں۔ کیا ہے؟ زندگی اچھی بھی ہے اور زندگی بری بھی ہے، زندگی مٹتی بھی ہے اور زندگی بنتی بھی ہے، زندگی باقی بھی ہے اور زندگی فانی بھی ہے۔ انسان اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے چاہے دنیا کو جنت بنا دے، چاہے دنیا کو جہنم بنا دے، خیر کی طرف جائے یا شر کی طرف جائے، اچھائیوں کے راستے پہ چلے یا برائیوں کے راستے پہ چلے، نیکیاں اس کی ذات سے سرزد ہوں یا برائیاں اس کی ذات سے سرزد ہوں، ایک چیز یاد رکھیے گا، قرآن مجید نے صاف لفظوں میں کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی حیات کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حدیث ذہن میں رکھیے گا، نبی نے اپنی بیٹی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اکثر علماء سے، اکثر ذاکرین سے آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ میں ایک جملے سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ نوجوانوں، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اسے جانا ہے، کیونکہ ملک الموت کی تاریخ یہ ہے، باپ تڑپتا رہے، وہ کیا کہتا ہے میں نہیں رکنے والا، ماں فریاد کرتی رہے، وہ کہتا ہے میں نہیں رکنے والا،
آپ مجلس مجھے پڑھنے دیجیے گا تھوڑی دیر کے لیے، موبائل میں مجلس نہ پڑھائیے گا. اے صلوات علی محمد اور آل محمد. تو باپ تڑپتا رہے گا، وہ کہے گا کہ میں نہیں رکنے والا. ماں فریاد کرتی رہ جائے گی، وہ کہے گا میں نہیں رکنے والا. رشتہ دار تڑپتے رہ جائیں گے، ملک الموت کی تاریخ ہے وہ میں نہیں رکنے والا. تو عزیزان گرامی آپ نے دیکھا ملک الموت کی تاریخ کیا ہے. ملک الموت کہتا ہے میں کہیں نہیں رکنے والا. بچپنے سے میں نے سن رہے ہیں، اگر بات پہنچ جائے تھوڑا سا مل کے بولیے گا. میں کہیں پہ بھی رکنے والا نہیں. باپ طور پہ، ماں طور پہ، بہن طور پہ، بھائی طور پہ، رشتہ دار طور پہ، کوئی طور پہ کوئی چیزیں کوئی پکارے، وہ کہتا ہے میں نہیں رکنے والا. تب میں کہتا ہوں دنیا والوں کوئی ایسا گھر تلاش کرو جہاں ملک الموت رکا ہو. تھوڑا سا بولتے آئیے اگر بات پہنچ رہی ہے. میں کہوں گا دنیا والوں کوئی ایسا گھر تلاش کرو جہاں ملک الموت رکا ہو. جاؤ پوری کائنات کی تعریف پڑھ لو. ارشاد کا دعویٰ اس منبر سے تمہیں صرف ایک گھر ملے گا. کس کا گھر ہے؟ خاتون جنت کا گھر ہے، مادر حسنین کا گھر ہے، نبی کی بیٹی کا گھر ہے. ملک الموت اجازت مانگ رہا ہے. اندر سے نبی کی بیٹی کہہ رہی ہے ابھی آنے کی اجازت نہیں ہے، ابھی آنے کی اجازت نہیں ہے، ابھی آنے کی اجازت نہیں ہے. معصومہ نے، خاتون جنت نے، مادر حسنین نے یہ جملہ کہہ کر قیامت تک کے لیے آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دے دیا، ایک درس دے دیا کہ دنیا والوں تم ہمارے گھر کی بھی عظمت کو سمجھو، دنیا والوں اس گھر کے لوگوں کی بھی عظمت کو سمجھو. ہمارا گھر وہ گھر ہے جہاں زندگی گھر کے اندر رہتی ہے، موت گھر کے باہر رہتی ہے. ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد. دنیا والوں تم ہمارے گھر کی بھی عظمت کو سمجھو اور اس گھر کے لوگوں کی بھی عظمت کو سمجھو کہ کیا عظمت ہے. ہم عزیزان گرامی دنیا کے سامنے جب دنیا کہتی ہے بی بی زہرا کی عظمت، بی بی زہرا کی عظمت، میں کہتا ہوں بی بی زہرا کی عظمت تمہارا ذہن وہاں تک جا ہی نہیں سکتا. زہرا کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، شہزادی کے چاہنے والے، محبت کرنے والے بیٹھے ہیں. آپ نہیں بولو گے تو کون بولے گا؟ اور یاد رکھیے گا عزیزان گرامی ان کے لیے اگر دنیا میں بولو گے تو قبر میں تمہارے لیے بولیں گے. صلوات پڑھیں گے لیکن محمد عزیزان گرامی میں صرف بالکل سامنے کی بات آپ کی خدمت پر اس لیے کرتا ہوں تاکہ میری بات ہر نوجوانوں کے ذہن میں اچھی طریقے سے آ جائے. میں کہتا ہوں عظمت سیدہ، آدمی کا ذہن وہاں تک جا ہی نہیں سکتا، آدمی سوچ ہی نہیں سکتا. بی بی کی عظمت میں بات کرنا، پہلے تم ان کے گھر کے غلاموں کا مقابلہ کرو، پہلے ان کے گھر کی کنیزوں کی عظمتوں پہ بات کرو، پہلے تم ان کے گھر کی دہلیز کی عظمت پہ بات کرو. میں کتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، تھوڑا زندگی کے بات میں قریب آئیے. ہم کہتے ہیں کہ دنیا والوں ان کے گھر کی دہلیز کو دنیا نے نہیں سمجھا، اس کی عظمت کیا ہے. آپ دیکھیں میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں، میرا محترم مجمع مجھے بتائے عرش پہ کون رہتا ہے؟ اتنی ٹھنڈی پڑ رہی ہے کہ آپ تھوڑا سا بھی نہ بول پائے. تھوڑا سا زندگی کے بات سے قریب آئیے، دو چار باتیں مجھے عرض کر رہا ہے. عرش پہ کون رہتا ہے؟ جواب ملے گا جبریل رہتا ہے، میکائیل رہتا ہے، اسرائیل رہتا ہے، اسرافیل رہتا ہے. میں کہتا ہوں کہ در زہرا یعنی بی بی زہرا کی دہلیز کی عظمت دنیا سے پہلے پوچھو، ان کو بتاؤ. عرش پہ جبریل رہتا ہے، میکائیل رہتا ہے، اسرائیل رہتا ہے، اسرافیل رہتا ہے. صحیح ہے نا؟ اب بتاؤ زہرا کی دہلیز پہ کون رہتا ہے؟ تو جواب ملے گا موسم رہتا ہے، کمبل رہتا ہے، سلمان رہتا ہے، ابوذر رہتا ہے، حذیفہ رہتا ہے، ارے حذیفہ رہتے ہیں. اب مجھے بتاؤ
قمر نے، سلمان نے، ابو ذر نے، مقداد نے یہ کہا مولا مجھے عرش دکھا دیجئے، مولا مجھے اوپر بھیج دیجئے. کبھی کہا مجھے ایمانداری سے بتائیے نہیں. ارے ادھر والے ادھر کبھی نہیں گئے. ادھر والے ادھر کبھی نہیں گئے، مگر ادھر والے کبھی یتیم بن کر کے، کبھی مسکین بن کر کے، کبھی اسیر بن کر کے، ارے کبھی ترزی بن کر کے آتے ہیں. صلوات پڑھیں مل کے محمد. بہت شکریہ آپ کا جو ماشاء اللہ متوجہ ہو گئے. کسی معیار کے ساتھ، کسی بیداری کے ساتھ صرف 2-4 باتیں سن لیجیے. اور ابھی تو نوجوانوں غور کریے، اس میں کہتا ہوں قلت تشریف فرما ہے. آپ دیکھیں آئے تطہیر کے نزول کے بعد، میں تو کہتا ہوں پہلے دنیا دہلیز کی عظمت سمجھے. آئے تطہیر کے نزول کے بعد خاتم النبیین کا ایک طریقہ یہ بن گیا تھا، ظہرین پڑھی در دولت سیدہ پہ پہنچ گئے، مغربین پڑھی در دولت سیدہ پہ پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد سلام کرتے تھے. ہر شیعہ سنی تاریخ میں موجود، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ہر شیعہ سنی تاریخ میں موجود در دولت سیدہ پہ پہنچ کے نبی سلام کرتے تھے. اب دنیا کو اگر اس دہلیز کی عظمت اور خاتم النبیین کی بیٹی کی عظمت بتانا ہے تو آپ ایسے بتاؤ، جسے آدم سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں، جسے نوح سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں، جسے موسیٰ سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں، جسے عیسیٰ سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں، جسے داؤد سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں، جسے دینار سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں، جسے یحییٰ سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں، جسے مہلائے سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں، جسے دینار سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں. میں بھی دیکھتا ہوں کب تک نہیں بولتے آپ. جسے میسم سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں، جسے قمر سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں، جسے سلمان سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں، جسے مقداد سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں، جسے مسلمان سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں، جسے کائنات سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں. تو جملہ تھک کے مت سننا، یاد رکھ لینا، جسے پوری کائنات سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد جسے سلام کرے اسے سیدہ کہتے ہیں. جسے پوری کائنات سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد جسے سلام کرے اسے سیدہ کہتے ہیں، اسے سیدہ کہتے ہیں. یہ ہے وہ بی بی اور عزیزان گرامی. اب آئیے ہم ایک سوال اور آپ سے کرتے، عظمت سیدہ یہ دماغ میں آنا چاہیے نہیں سکتا. دنیا سے آپ پوچھو نبی کی بیٹی جو چادر اوڑھتی تھی، نبی کی بیٹی جو چادر اوڑھتی تھی، دنیا نے ابھی تک اس کی عظمت کو سمجھا؟ میں کتنے آسان لفظوں میں بات پہنچا رہا ہوں، تو پھر زبان سے بولتے آئی. نبی کی بیٹی جو چادر اوڑھتی تھی، دنیا نے اس کی عظمت کو پہچانا؟ کیا ہے چادر کی تعریف؟ سب نے بس اتنا لکھا، چادر اتنی چھوٹی تھی، سر ڈھکتی تھی تو پیر کھل جاتے تھے، اور جب پیر ڈھکتی تھی تو سر کھل جاتے تھے. بڑا تھکا وہ بندہ ہو گیا تو اس جملے پہ بھی نہ بولیے. چادر اتنی چھوٹی کہ سر ڈھکے تو پیر کھل جاتے تھے، پیر ڈھکے تو سر کھل جاتے تھے. ہم نے بھی یہی پڑھا ہے، یہی سنا ہے. میں نے کہا پھر جملہ دوہرا رہا ہوں. تو میں نے بھی چادر کی عظمت کو نہیں پہچانا تو معصومہ کی عظمت کو کیا پہچانے گے؟ بہت بڑی نوجوانوں، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. چادر کی تعریف جو معلوم یہ ہے کہ نہیں؟ سر ڈھکے پیر کھل جائے، پیر ڈھکے سر کھل جائے. ٹھیک ہمارے یہاں حدیث سے کہتا ہر خوشی میں تلاوت ہوتی ہے. ہمارے یہاں روز نہ صحیح مگر ہر شب جمعہ میں حدیث کے ساتھ کی تلاوت ہوتی ہے. بتاؤ چادر کتنی چھوٹی ہے؟ سر ڈھکے پیر کھلے، پیر ڈھکے سر کھلے. مگر پڑھو حدیث کے ساتھ صحیح ہے تو بولتے رہیے گا. اتنی چھوٹی چادر مگر اتنی چھوٹی چادر میں رحمت گل بھی آ گیا، مولا گل بھی آ گیا، اطلاق گل بھی آ گیا.
اتنی چھوٹی سی چادر میں حدیث کے ساتھ پڑھو رحمت کل رسول بھی آ گئے, مولائے کل علی بھی آ گئے, اخلاق کل حسن بھی آ گئے, احسان کل حسین بھی آ گئے, عصمت کل خود معصومہ بھی آ گئے. عصمت کل ہمارا سلامت رکھے, ان بولتی ہوئی زبانوں کو سلامت رکھے, ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے. توجہ فرمائیے گا, چادر اتنی چھوٹی کہ رحمت کل یعنی آ گئے دیدان گرامی, مولائے کل بھی آ گئے, اخلاق کل بھی آ گئے, احسان کل بھی آ گئے, عصمت کل بھی آ گئی. نہ پڑھتا. آئیے حدیث کے ساتھ پڑھیے. ارے جبریل کون ہے؟ جبریل کون ہے؟ تو جواب ملے گا وہ ملک ہے, وہ فرشتہ ہے جس کا ایک بازو مغرب میں ہے, ایک بازو مشرق میں ہے. میں نے ہاتھ جوڑ کے ٹھیکیداران نے امت مسلمہ سے ایک سوال کیا, اتنا بڑا ملک زہرا کی چھوٹی سی چادر, اتنا بڑا ملک زہرا کی چھوٹی سی چادر, یہ سمٹا کیسے, یہ سمٹا کیسے؟ دنیا نے کہا ہمیں نہیں پتا. ہم نے کہا مجلس میں آؤ میں تمہیں بتاؤں. اتنا بڑا ملک زہرا کی چھوٹی سی چادر میں ایسے سمٹ گیا جیسے پورا قرآن ایک نقطے میں سمٹ گیا. مل کے صلوات پڑھتے ہیں محمد. ایمان دنیا جو ہے پہلے زہرا کی چادر کی عظمت کا اندازہ لگائے. ہم تو زہرا کی عظمت اگر دنیا کو سمجھانا ہے تو ایسے سمجھاؤ کہ ان کے گھر کی کنیزوں کا کیا عالم ہے, اس کی عظمت میں پہلے بحث کرو. اگر تم اس کی کنیز کی عظمت سمجھ جاؤ گے تو زہرا کی عظمت بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دنیا کو تو سمجھ لے کے اندازہ لگا لے گی. میں اپنا محترم مجمع سے ایک سوال کر رہا ہوں, ذرا دیکھیے عزیزوں, تم نے دنیا میں کوئی ایک آدمی مجھے دکھاؤ, ایک آدمی جو آج کے دور میں یہ کہے کہ ہم ترقی نہیں چاہتے. بولیے, ہر آدمی کیا کہے گا؟ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہر آدمی کہے گا ہم ترقی چاہتے ہیں. ہر آدمی کہے گا ہمیں پروموشن چاہیے. اچھا کوئی ایک آدمی مل جائے آگے کہے کہ نہیں ہم ترقی نہیں چاہتے, ہم آگے بڑھنا نہیں چاہتے, تو یہ مجمع گواہ ہے فوراً اس کے ذہن میں سوال اٹھے گا. میں کچھ عرض کر رہا ہوں کہ شاید اس کا جواب صحیح نہیں ہے. یعنی ہر آدمی ترقی چاہ رہا ہے, آگے بڑھنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی آدمی پیچھے نہیں آنا چاہ رہا ہے. ہر ذہن نے کہا ہاں بالکل صحیح بات. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, مجھے یہ بتاؤ حفصہ بی بی کے پاس کمی کس چیز کی تھی؟ نہ بولی آپ کی مرضی ہے. بی بی حفصہ کے بعد بچپنے سے مجلس سے سنتے آ رہے ہو, کوئی نئی چیز نہیں ہے, لیکن سارے واقعات وہی ہیں, ساری باتیں وہی ہیں, وہی نبی کا بستر, وہی جو ہے خیبر, وہی خندق, وہی کربلا, وہی کعبہ, سب کچھ وہی ہے, نیا کچھ نہیں ہوتا. سمجھ رہے؟ نیا کچھ نہیں ہوتا. بس اتنا یاد رکھیے گا, نتیجے تھوڑا سا الگ ہو جاتے ہیں. یا آسان کرو, سورج روز نکلتا ہے مگر جو دن آتا ہے نا وہ نیا ہوتا ہے. سمجھ رہے آپ چیزوں؟ تو میں آپ کی خدمت بھی عرض کر رہا تھا, ہر آدمی آگے بڑھنا چاہ رہا ہے, بالکل صحیح, ترقی چاہ رہا ہے. اب آپ بتاؤ حفصہ بی بی کے پاس کمی کس چیز کی تھی؟ تخت ان کے پاس, تاج ان کے پاس, دولت ان کے پاس, سونا چاندی ہیرا ان کے پاس, فوج ان کے پاس. کسی چیز کی کمی تھی؟ نہیں تھی. مگر جب حفصہ نے اس گھر کو پہچان لیا, جب حفصہ نے اس گھر کے لوگوں کو پہچان لیا, تو حفصہ اس گھر میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ بولے میرا محترم مجمع, سب کہیں گے آ گئی. تو اب مجھے ایک چیز اور بتاؤ, حفصہ حبش کی ملکہ, میرے سامنے علمی چیزیں ہیں, حفصہ حبش کی ملکہ جب اس گھر میں آئی تو
تو کیا ملکہ بن کے آئی؟ بولنا چاہیے فضو، لفظ سے آسان نہیں بول سکتا، آپ سمجھو چاہے نہ سمجھو۔ بتاؤ فضا جب اس گھر میں آئی، ہوگی حبش کی شہزادی، ہوگی حبش کی ملکہ؟ یہ بتاؤ جب اس گھر میں آئی تو ملکہ بن کے آئی، شہزادی بن کے آئی؟ جواب آیا کنیز بن کر کے آئی، کنیز بن کر کے آئی۔ غلط تو نہیں کہا میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا فضا بی بی دنیا ترقی چاہتی ہے، فضا بی بی دنیا آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ فضا یہ بتاؤ تم نے تخت کو تاج کو دھو کر مارا، اس گھر میں کنیز بن کر کے آ گئی۔ ارے دنیا آگے بڑھنا چاہتی ہے، ارے دنیا ترقی چاہتی ہے۔ فضا کی آواز آئی سنو، اس گھر میں آنے کے بعد، اس گھر میں آنے کے بعد جیسی ترقی ہماری ہوئی، اس گھر میں آنے کے بعد جیسی ترقی ہماری ہوئی دنیا میں کسی کی نہیں ہوئی۔ ہم نے کہا فضا کہہ دیا، سن لیا دلیل دو تاکہ نوجوانوں تک بات پہنچ جائے۔ فضا نے کہا ہاں غلط نہیں کہہ رہی ہو، اس گھر میں آنے کے بعد جیسی ترقی ہماری ہوئی کسی کی ہوئی ہو تو بتاؤ۔ ارے محمد نے ہمیں بیٹی کہا، اس گھر میں آنے کے بعد جیسی ترقی ہماری ہوئی۔ بڑا تھکا ہوا وہ بندہ ہوگا تو اس جملے پہ نہ بولے۔ فضا نے کہا ایسے ترقی ہماری ہوئی، محمد نے بیٹی کہا، علی نے بہن کہا، زہرا نے بہن کہا، ارے جنت کے سرداروں نے ہمیں ماں کہا۔ جنت کے سرداروں نے ہمیں ماں کہا۔ کیا ایسی ترقی کسی کی ہوئی ہو تو بتاؤ، ایسی ترقی کسی کی ہوئی ہو تو بتاؤ۔ ختم النبیین بیٹی کہہ رہے ہیں، علی بہن کہہ رہے ہیں، زہرا بہن کہہ رہی ہے، جنت کے سردار ہمیں ماں کہہ رہے ہیں۔ لفظ کوئی پہچانو تو مانو، ماں کہہ رہے ہیں ماں۔ ہم نے ہاتھ جوڑ کے کہا فضا صحیح کہا تم نے، جیسے ترقی اس گھر میں آنے کے بعد تمہاری ہوئی کسی کی نہیں ہوئی، کسی کی نہیں ہوئی۔ فضا بی بی کوئی اور دلیل دے دو کہ اس گھر میں آنے کے بعد جیسی ترقی تمہاری ہوئی کسی کی نہیں ہوئی، اور بھی کوئی دلیل ہے؟ فضا نے کہا ہاں ہے۔ کہ بتاؤ فضا ہم لوگ خوش ہو گئے۔ عزیزان گرامی جو ابھی تک نہیں بولا، اگر اس جملے پہ نہ بلوایا تو در سیدہ سے بھیک نہیں مانگا۔ فضا نے کہا اس گھر میں آنے کے بعد جیسی ترقی ہماری ہوئی دنیا میں کسی کی نہیں ہوئی۔ جاؤ جا کے دنیا سے کہہ دو جب تک ہم حبش میں تھے تو زمین والے آتے تھے ہم سے لے کے جاتے تھے، زمین آگے تو آسمان والے۔ مل کے صلوات پڑھتے ہیں محمد جب اس گھر میں ہم آ گئے تو ایسی ترقی ہماری ہوئی۔ اب آسمان والے آتے ہیں اور ہم سے لے کے جاتے ہیں۔ یہ بات میں نے اپنی طرف سے تھوڑی پڑھی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ قبلہ تشریف فرما ہے جب فضا اس گھر میں پہنچی، میں اپنے نوجوانوں کے لیے بات دیکھیں، نام فضا نہیں تھا اس کا، اس بی بی کا نام جانتے نوجوانوں کیا تھا؟ میمونہ، اس بی بی کا نام۔ فضا کہتے ہیں چاندی کو، فضا کہتے ہیں چاندی کو، اور چاندی ہوتی ہے بالکل صاف۔ اس گھر کے لوگوں نے اس بی بی کے کردار کو دیکھا، اتنا صاف نظر آیا کہ فضا کہہ دیا
ہے یا بچیزوں آ گئی فضا اس گھر میں ہے کنیز بن کر کے رہ رہی ہے کنیز بن کر کے رہ رہی ہے اور اس کے بعد معصومہ نے کیا کہا فضا جب پہنچی فضا ایک دن کام تم کرو گی اور ایک دن کام میں کروں گی ہاتھ جوڑ لیا فضا نے ارے شہزادی کیا کہہ رہے ہو کہا نہیں کہا تم بھی تو ایک انسان ہو تم بھی تو ایک انسان ہو میں کچھ عرض کر رہا ہوں یہ بڑا مشہور واقعہ ہے ایک دن کام فضا کرتی تھی ایک دن کام معصومہ کرتی تھی کسی کو شک ہے کہہ گیا نہیں یہ سچ ہے اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ بتاؤ اوپر روٹی کئے دن گئی آپ کے ذہنوں کو کہاں لے جا رہا ہوں آپ بتاؤ میں جسے بچپنے سے سنتے آ رہے ہو اوپر روٹیاں جو گئی کئے دن گئی تو جواب ملے گا 3 دن تک روٹی گئی ایک دن کام فضا کرے اور بولنا چاہیے تھا ایک دن کام فضا کرے ایک دن کام معصومہ کرے اے دنیا والو اگر تم یہ مانو تو یہ بھی صحیح اگر فضا کے یہاں پہ گانے کے بعد ایک دن کام فضا کرے ایک دن کام معصومہ کرے تو یہ تو ماننا پڑے گا اگر جنت میں 3 دن روٹیاں گئی اگر 2 دن معصومہ کے ہاتھ کی روٹی گئی تو ایک دن فضا کے لیے اس سوال کو دے مل کے محمد سوچنے کی بات ہے عزیزو بڑے واقعات ہے عزیزو 3 دن روٹیاں گئی آیت آ گئی پورا سورج دہر آ گیا جب آنے والے ہوگا سید الملائکہ لیکن جب آنے کے بعد پہنچتا ہے دروازے پہ تو کہتا کیا ہے یتیم ہوں مسکین ہوں اسیر ہوں ہے فرشتے مگر اس در پہ آنے کے بعد عہدہ نہیں بتاتے اتنی جلدی نہ تھکا دیجیے صلوات ہے محمد علیہ آپ سوچیں گے چیزوں سید الملائکہ عہدے والا ساری چیزیں مگر اس دروازے کا شرف آپ دیکھیے اس دہلیز کا شرف دیکھیے آنے کے بعد کہہ رہے یتیم و مسکین و اسیر و قرآن کی آیت آگے وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا آیت موجود ہے کہ نہیں موجود ابراہیم کے دسترخوان پہ پہنچے ابراہیم کے دسترخوان پہ پہنچے اللہ کا میرے حبیب ہم نے ابراہیم کے گھر معزز مہمان کو بھیجا نہیں غور کر رہے آپ دوسرے معزز یہ بتائیے یہاں پہ جو آپ کے کہہ رہا ہے میں یتیم ہوں مسکین ہوں اسیر ہوں تو کیا یہ ہر جگہ جہاں پہنچا ہے تو یہی کہا ہے ارے بولیے جوابو تو جواب ملے گا ہر جگہ جہاں بھی گیا ہے تو عہدے کے ساتھ گیا ہے نہیں سمجھ رہا میرا محترم عہدے کے ساتھ گیا ہے ابراہیم کے دسترخوان پہ پہنچا بیٹھا ہے ابراہیم پریشان ہے پورا اہتمام کر دیا راز کبھی نہ کھلتا لیکن جب دسترخوان میں کہا کہ کھاؤ اب مجھے روٹی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس روٹی کی ضرورت نہیں ہے تم کھاؤ ہم انسان نہیں ہے ہم بشر ہیں ہم جو ہے فرشتے ہیں ہم جو ہے بشر نہیں ہے ہم فرشتے ہیں تم اس روٹی کو کھاؤ مجھے نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے ابراہیم کے دسترخوان پہ بیٹھ کے اکڑ کے کیا کہا مجھے اس روٹی کی ضرورت نہیں
شراب ہے مل کے محمد اللہ تشریف فرمائے ان کی موجودگی میں، اہل علم تشریف فرمائے ان کی موجودگی میں. یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں، یاد کرنا، فخر محسوس کرنا. ابراہیم کے دسترخوان پہ فرشتے پہنچے، ابراہیم نے نہیں پہچانا. ابراہیم کے گھر فرشتے پہنچے، جبریل پہنچا، ابراہیم نے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ابراہیم نے نہیں پہچانا. خاتون جنت کا دروازہ بند ہے، دخل باب کر کے آواز دے رہا ہے، میں حسنین کا درزی ہوں. اگر جملہ بہت جائے تو مل کے بولنا. دروازہ بند ہے، دخل باب کیا، فضا نکلی، کب میں حسنین کا درزی ہوں. ابراہیم نہیں پہچان پائے. فضا کے سامنے جیسے ہی کہا میں حسنین کا درزی ہوں، فضا نے مسکرا کے کہا تو درزی نہیں ہے، جبریل ہے. اس روایت میں ہے محمد. بہت سی باتیں نکلتی جائیں گے عزیزو، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ حسنین کا درزی. کبھی جو آدھے سن سے آپ نے سنا بھائی سب کے بچوں کے نئے نئے لباس، عید کا وقت، یہی تو واقعہ ہے نا. حسنین علیہ السلام نے کہا مادر گرامی کل سب کے بچے عید کا دن ہے، نئے نئے لباس پہنیں گے، ہمارا لباس. معصومہ نے کیا کہا؟ بچوں گھبراؤ نہیں، کل درزی تمہارے کپڑے لے کے آئے گا. اپنی اپنی قسمت یہ جملہ کون سمجھے کون نہ سمجھے، جملہ بہت بڑا ہے. کل تمہارے لباس درزی لے کے آئے گا. اب لوگ کہتے ہیں کہ اگر کہہ دیا تو پھر کیا آئے گا. ہم نے کہا خاتون جنت نے کہا ہے. اور آسان جواب کے لیے ذہن تھوڑا سا قریب رکھیے گا. لوگ کہتے ہیں اگر کہہ دیا کل کپڑے درزی لے آئے گا تو پھر کیا آئے گا. ہم نے کہا یاد رکھ لے گا یہ دنیاوی اماں کا دادا نہیں ہے، حسنین کی ماں کا دادا ہے. اس سماج میں مل کے محمد یہ جو ہے حسنین علیہ السلام کی والدہ کا جو ہے کہنا ہے ان کا معاملہ. نوجوان اس وقت سے سنیے، آج اگر ہمارے یہاں ہو، انصاف سے بتائیے، بس بات تمام ہو رہی ہے، 12:30 کا ٹائم بتا گیا، اس سے پہلے مجلس ختم ہونی ہے. نوجوانوں ہمارے اور آپ کے یہاں معاملہ ہو، اگر کوئی بچہ آپ سے کہے اب ہمارے کپڑے کل عید ہے، ارشدہ بیٹھے انصاف سے بتائیے، وہ کہ اماں ہمارے کپڑے، اگر آپ ایسے کہہ دیں گھبراؤ نہیں بیٹا کل کپڑے آ جائیں گے، تو بچہ سوال کرے گا کہ نہیں کرے گا. اماں کپڑے خریدے نہیں، یعنی سرکار غور کیا، اماں کپڑے خریدے نہیں، اماں ناپ دیا نہیں. ارے تو سمجھ میں غور کیا ہے، اماں کپڑے خریدے نہیں، اماں آپ نے ناپ دیا نہیں، اماں پھر کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ یہی تو ہوتا ہے نا. لیکن عزیزو جیسے ہی کا اماں ہمارے کپڑے، تو معصومہ نے کہا بچوں گھبراؤ نہیں، کل درزی تمہارے کپڑے لے کے آئے گا. لیکن حسنین خاموش ہے، خاموش ہو کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یاد رکھ لینا عام بچے اور ہوتے ہیں، امام بچے اور ہوتے ہیں. اس سلوات میں محمد
ہوگا اما کپڑے خریدے نہیں, بازار گئی نہیں, کپڑے لائے نہیں, دردی کے یہاں جا کے ناپ دیا نہیں, تو کل کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ لیکن آؤ دنیا والوں جملہ رائے گا لگا ہے جسو, آؤ ہم تمہیں بتائے. جیسے ہی معصوم نے کہا اما ہمارے کپڑے کا کل دردی کپڑے لے کے آئے گا. اس میں سے سنیے, شاید پہلی بار یہ نوجوان سنے ہو, بچوں گھبراؤ نہیں, کل درزی تمہارے کپڑے لے کے آئے گا. معصومہ بتانا چاہ رہی ہے دنیا والوں کو, آواز دیا حسنین یاد رکھنا, نہ تمہارے نانا یہاں کے ہیں, نہ تمہارے بابا یہاں کے ہیں, نہ تمہاری ماں یہاں کی ہے, نہ تم یہاں کے ہو. حسنین نانا بھی وہاں کے, بابا بھی وہاں کے, میں بھی وہاں کی, تم بھی وہاں کے. میں جملہ سن نہیں رہے. اے حسنین یاد رکھنا, جوانوں آسان کر رہا ہوں آپ کے لیے. حسنین یاد رکھنا تمہارے نانا وہاں کے تھے تو قرآن وہاں سے آیا, وہاں کے تھے ذوالفقار وہاں سے آئی, تمہاری ماں وہاں کی, تارا وہاں سے آیا, اور تم وہاں کے تو کپڑے وہاں سے آئے. صلوات پڑھے نہ تم یہاں کے, نہ تمہارے نانا یہاں کے, نہ تمہاری ماں یہاں کی, نہ تمہارے بابا یہاں کے. نانا وہاں کے, قرآن وہاں سے آتا, بابا وہاں کے, ذوالفقار وہاں سے آئی, میں وہاں کی, ستارہ وہاں سے آیا, تم وہاں کے تو لباس بھی وہاں سے آئے. آیا کہ نہیں آیا؟ بس عزیزوں, دنیا والوں, جس گھر کی اور جس گھر کے لوگوں کی یہ عظمت, سوچئے جس دروازے پہ نبی آ کے سلام کرتے ہو, دنیا نے اس گھر کو پہچانا, دنیا نے اس گھر کے لوگوں کو پہچانا. ابھی کچھ ہی دن گزرے ہیں, ہر طرف پورے ملک میں ایام عزائے فاطمہ کے نام سے کتنی مجالس ہوئی. پوری کائنات میں 3 بیٹیاں ایسے گزری ہیں جن پہ مسائل کے اتنے پہاڑ کھولے گئے جتنا کسی اور بیٹی کو نہیں. کائنات کی کون ہے 3 بیٹیاں؟ نبی کی بیٹی فاطمہ. یہ کائنات کی 3 بیٹیاں ہیں. دوسری علی کی بیٹی زینب, اور تیسری بیٹی حسین کی یتیمہ سکینہ. کبھی کوئی گھر کا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو مجلس پڑھنا بہت سخت مرحلہ ہے. ہاں, اللہ اکبر. دنیا نے سیدہ کو کتنا ستایا ہے, آپ بتاؤ مجھے. آج ہماری ممالک دنیا سے گئی, یہ غم ابھی کوئی جانے کے دن نہیں تھے, سمجھے آپ. رشتے کا بھی جگہ ہوتا ہے, مگر کچھ رشتے قریب ہونے کے بعد اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ وہ غم کبھی برداشت نہیں ہو پاتا. ہاں,
لیکن ہم اپنے کو کیسے سنبھالیں، ہم اپنے کو کیسے تسلی دیں؟ بس سیدہ کے غم کو یاد کر کے ہمیں اپنا غم ہلکا کرتے ہیں۔ اب کیا ہے سوچو عزیزو، شوہر کے لیے کتنا سخت مرحلہ ہے یہ، یہی سخت مرحلہ ہے اس ٹائم کہ جب اب اس چیز کی بڑھاپا کہہ لیجیے عزیزو، سی چیزیں عزیزو، نہ وہ چیز بہویں، نہ وہ چیز بیٹیاں جو خدمت عورت انجام دے سکتی ہے۔ سہرے کا اصل وقت یہ ہوگا، غلطی کہنا ہو فکر، لیکن آپ سوچیے عزیزو، بھائیوں سے بہن جدا ہو گئی، یہ بھائی کبھی کم برداشت کر سکتے تھے؟ سوچیے آپ، بیٹے سے ماں رخصت ہو گئی، پوچھے کوئی بیٹے کے دل سے اماں کی جدائی کیسے برداشت کر رہے ہو؟ بیٹی سے ماں جدا ہو گئی، یہ بیٹیاں کبھی ماں کا غم برداشت کر سکتی تھی؟ بولیے آپ کیسے برداشت ہوا؟ سیدہ کا غم سوچ لیا، زینب کی مصیبت سوچ لی، سکینہ کے تماچوں کو یاد کر لیا۔ ہاں، کتنا امت نے زہرا کو ستایا۔ میں آپ سے پوچھ رہا بتاؤ، زہرا کی عمر کیا تھی؟ پتھر سا بھی دل ہوگا تو طرف جائے گا۔ زہرا کی عمر کتنی تھی جب زہرا اس دنیا سے چلی گئی؟ تو جواب ملے گا جو کربلا میں امیر اکبر کی عمر تھی۔ بڑا سخت جملہ ہے یہ سوچو کہ خدا کیسے برداشت کیا آپ نے مجھے نہیں پتا۔ کوئی پوچھے زہرا کی عمر کتنی تھی؟ تو جواب ملے گا 18 برس۔ 18 برس میں سے پڑھ رہا ہوں، تمہیں احساس کرو، تمہیں ذاکر نہیں بلاتا، تصور بلاتا ہے، احساس کتنا آسان ہے پڑھنا۔ زہرا کی عمر 18 برس، زہرا کی عمر 18 برس، زہرا کی عمر 18 برس۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، ارے امت نے اتنا ستایا ارے نبی کی بیٹی کو کہ نبی کی بیٹی 18 سال کی عمر میں بوڑھی ہو گئی تھی۔ کتنی آسانی سے سن لی آپ نے یہ جملہ۔ بہنیں والے بیٹھے ہو نا، بیٹیوں والے بیٹھے ہو نا، بہن والے بیٹھے ہو، ہاتھ جوڑ کے تم سے سوال کر رہا، مجھے بتاؤ تم نے کسی بہن کو 18 سال میں کمر چھٹا کے چلتے دیکھا ہے؟ بولو، جواب ملے گا نہیں، مگر خیر نبی کی بیٹی سیدہ امت نے اتنا ستایا کہ فاطمہ کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے نانا، ارے تیری امت نے اتنا ستایا کہ تیری بیٹی کی کمر ٹوٹ گئی، وہ شکستہ ہو گیا، اے نانا سر کے بال سفید ہو گئے، ارے نانا بازو زخمی کر دیا، نانا انگلیوں کو زخمی کر دیا۔ جزا جو رحمتو خیر الجزا۔ آپ کی آواز سے بلند ہے، خدا کی آوازوں کا رحمت نازل کرے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ تاریخ پڑھ کے دیکھیے عزیزو، کتنا ظلم ہوا ہے اس بیوی کے اوپر، کتنا ظلم ہوا ہے اس بیوی کے اوپر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے کہ سیدہ نے اپنا ظلم علی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ زہرا نے جو ان کے اوپر مصیبت ہوئی، جو ظلم ہوا تھا، دنیا نے ڈھایا تھا نا، وہ ظلم جو ہے علی کو بھی نہیں بتایا تھا، علی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ یہی وجہ ہے، تاریخ پڑھ کے دیکھو، رات کی تاریکی میں علی زہرا کے حجرے کا پردہ اٹھا کے بار بار زہرا کو دیکھتے تھے، زہرا کو دیکھتے تھے۔ پھر آکنے کے بعد زینب کو اٹھایا، ایک گوشتے میں بٹھانا،
اللہ اکبر کتنا ظلم ہوا ہے. بس یہ بیان ہوتا ہے, بس یہ بیان ہوتا ہے. زہرا کا پہلو زخمی تھا, زہرا کا پہلو زخمی تھا, دروازہ گرایا گیا. کتنی آسانی سے پکھ دیا جاتا ہے. زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی, سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی, ہے نا عزیزو. لیکن کبھی احساس کرو مجلس ہو رہی ہے, ایک عالم مجلس پڑھ رہا ہے, مجلس ختم ہو گئے, ماتم ختم ہو گیا. ایک مرد مومن ہے, وہ روئے جا رہا ہے, وہ روئے جا رہا ہے, اس کے آنسو نہیں بند ہو رہے ہیں. مجلس بھی ختم ہو گئی, ماتم بھی ختم ہو گیا, زیارت بھی ہو گئی, تبرک بھی بن گیا, وہ روئے جا رہا ہے. ایک مرتبہ شخص آگے بڑھا کہ بھائی مجلس ختم ہو گئی, تیرا گریہ بند نہیں ہوا, ماتم ختم ہو گیا, تیرا گریہ بند نہیں ہوا, ارے زیارت ہو گئی, تیرا آنسو نہیں بند ہوا, لوگ گھروں کو چلے گئے, تیرا گریہ بند نہیں ہوا. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا جس نے یہ مجلس پڑھی ہے اس عالم سے ملوا دو, جس نے یہ مجلس پڑھی ہے اس عالم سے ملوا دو. کہا چلو لے کے گئے. آج جوڑ کے کہتا کیا ہے سرکار, ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ زہرا کی 3 پسلیاں توڑ گئی تھی. واہ واہ, تو طرف کے چیخ مار کے کہتا ہے میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں, میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. جسے روزانہ ایسا نیچے کر لیا کرو, میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. مجھے پتا ہے جب کسی کی پسلی ٹوٹ جاتی ہے, ارے جب وہ سانس لیتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے. ارے زہرا کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئی. ارے میں یہ سوچ کے رو رہا زہرا زندہ کیسے رہی. یہی بات ہے, اس سے 3 پسلیاں ٹوٹ جائے. نبی کی بیٹی اتنے دنوں تک زندہ کیسے رہی, نبی کی بیٹی اتنے دنوں تک زندہ کیسے رہی. بس آوازوں میں کمی نہ کرنا, آوازوں میں کمی نہ کرنا. میں اس کو تمام کر رہا ہوں. بس یہی کہا گیا ہے کہ زہرا کا پہلو زخمی تھا, زہرا کا پہلو زخمی تھا. چلو ٹھیک ہے, مجھے بتاؤ زہرا کا پہلو زخمی تھا تو زہرا حسنین کی ماں, نبی کی بیٹی, داہنے ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں پڑھ پا رہی تھی. کبھی پڑھو تاریخ تو کلیجہ پھٹ جائے گا. ارے پہلو زخمی تھا تو داہنے ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں گر پا رہی تھی. کیا وجہ ہے, میں بتاؤں تمہیں وجہ. ارے جس بات علی کے گلے میں رسی ڈال کے ارے لوگ کھینچ کے لے جا رہے تھے, فاطمہ بنا زخم بول گئی, ہمت کر کے اٹھی, علی کے ابا کے دامن کو پکڑ لیا, وہ اپنی طرف کھینچ رہے تھے. زہرا روک رہی تھی, اتنے میں گلفوز نے تلوار کے دستے سے زہرا کے ہاتھ آواز دیا, یاد میرا بازو زخمی ہو گیا. جزاکم ربکم خیر الجزاء, جزاکم ربکم خیر الجزاء. اللہ کو کوئی کم نہ دے سوائے سرکار سید شہداء کے نام کے علاوہ. بدن مفسر میں اس کو تمام کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. انصاف سے بتاؤ, جب کوئی ماں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے, بس ختم کر دیا میں نے مجلس. انصاف سے بتاؤ, مولا ہمت دے, یہ جملہ پڑھ دو. جب کوئی ماں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو تم نے دیکھا ہوگا اس کے جنازے کا اعلان ہوتا ہے, اس کے جنازے کا اعلان ہوتا ہے, وقت دیا جاتا ہے, ٹائم دیا جاتا ہے, اور مومنین اس وقت پہ جمع ہو جاتے ہیں. بہت رحمت کا جملہ ہے بھی تو زہرا کے گھر کی غریبی کا جملہ سن لو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگر جنازے میں دیر ہوتی ہے نا, اگر جنازے میں دیر ہوتی ہے تو آئے ہوئے لوگ تھوڑا دروازہ چھوڑ کے دائیں کھڑے ہو جاتے ہیں, بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں, کھڑے رہتے ہیں. اور تھوڑی دیر میں کسی نے کہا اٹھو, کہا کیا ہوا, کہ جنازہ اٹھ گیا, جنازہ اٹھ گیا. تو سوال ہوگا, ارے کیسے پتہ چلا کہ جنازہ اٹھ گیا, کیسے پتہ چلے گا؟ تو جواب ملے گا
اللہ اکبر مالک واسطہ محمد محمد علیہ السلام کا ہماری اس مختصر سی بات کو قبول فرما یہاں پہ جتنے لوگ تشریف فرما ہیں اور جہاں پہ مولا کے جانے والے آباد ہیں سب کی جان مال عزت آپ کو حفاظت فرما مالک واسطہ محمد محمد علیہ السلام کا مومانی مرحبا مشیر فاطمہ بنت نور الحسن ان کے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف کر فرید جبارے معصومین میں جگہ عنایت فرما مالک ہمارے آخری امام کے ظہور متعلق اور ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما ایک بار سنے ہم تین بار سنے اخلاص کی طلب مشیر فاطمہ مرحومہ بنت نور الحسن مرحوم